بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، باذن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے الحمدللہ ہم نے یہ سورہ آل عمران ہماری ختم کر لی ہے الحمدللہ، اور اس کو طویل صورتوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ سبع طوال جس کو کہا جاتا ہے، 7 سب سے بڑی صورتیں ہیں، جس میں سے 3 صورتیں ہماری ہو چکی ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہماری ہو چکی ہے، اور یہ تیسری صورت ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، سورہ نیسا۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر، ہم جس طرح ادا کریں، جس قدر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی محفلوں سے جوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں اور اللہ کی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچے، اللہ کا کلام ہمارے کانوں تک پہنچے۔ اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کہ ہم اپنے کام چھوڑ کے بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، اپنے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو بٹھا دیتا ہے، ان کے لیے کام بھی آسان کر دیتا ہے، ان کے لیے وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جتنی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے سارے کام رک گئے، الحمدللہ ان کے سارے کام ٹائم پر ہو گئے، اور اللہ کا شکر ہے کسی کسی کے چھوٹے بچے ہیں، کسی کے جابز ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ نہ کچھ پریشانیوں کے باوجود بھی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ جو ہم نے کل ہم پڑھ رہے تھے کہ رباط جو ہے وہ یہ کیا، رباط کیا ہے کہ تکلیف کے باوجود بھی اپنے نفس کو باندھے رکھنا، اللہ کی طرف باندھے رکھنا۔ تو یہی ہے، آپ لوگوں کا بھی اسٹرگل ہے اس میں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ سب کی نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے نام اپنے مقربین، صالحین، شاکرین، صابرین میں لکھ لے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آسمانوں پر آپ سب کے نام لیے جا رہے ہوں گے، کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، کہ جو بیٹھے ہیں اللہ کے لیے، بیٹھے ہیں اللہ کے لیے، جمع ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک آیت کیسی ہیرا موتی کی طرح ہمارے دلوں تک اتر رہی ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، اس کی جو شیرینی ہے، یہ ہمارے دلوں تک کیسے اتر رہی ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں تب۔ ورنہ ہم ناظرہ ہم پڑھتے تھے تو ہمیں بس یہ تھا کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس بات کا ہمیں بس خوشی ملتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب آپ کو ہیرے موتی مل رہے ہیں تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ آپ امیجن کریے جس دن آپ گولڈ کی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، یا کوئی آپ گولڈ کی شاپنگ کر کے آتے ہیں، اس دن آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج میں نے یہ بینگل خریدے، آج میں نے، کیونکہ انسان یہ چیز ایسی بار بار نہیں خریدتا، ریئرلی کوئی انسان سالوں میں ایک آدھ بار یہ شاپنگ کرتا ہے۔ تو دیکھیے کہ کتنی خوشی ہوتی ہے نا آپ لوگوں کو، کہ جب کوئی چیز آپ لے کر آتے ہیں، قیمتی چیز، تو آپ دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا کر رہا ہے، یہ بھی بہت قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں عطا کرتا۔ جیسے کہ میں بار بار کہتی رہتی ہوں کہ گروپ میں 200 300 لوگ ہیں، لیکن جوائن کون کرتے ہیں؟ جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور جو جن کے دلوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لا کر اپنی محفلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مسجدوں میں جو نماز کو جانے والے لوگ ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم نے بڑا احسان کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا آنا پسند کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم اپنے گھر میں کچھ لوگوں کا آنا پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ آئیں تو ہمارے دل تنگ پڑتے ہیں کہ ارے یہ کیوں آ گئے۔ ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ جائیں ہی نا، یہ بیٹھے رہیں، ان کی باتیں ہم سنتے رہیں، ان کی باتیں ہمیں پیاری لگتی ہیں، ان کا آنا ہمیں پیارا لگتا ہے، ان کا بیٹھنا ہمیں پیارا لگتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو جب پسندیدہ بندے ہو جاتے ہیں نا اللہ کے ہم، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا بیٹھنا بھی پسند آتا ہے، ہمارا نماز میں کھڑے رہنا پسند آتا ہے، ہمارا گڑ گڑانا پسند آتا ہے، ہمارا اس محفل میں بیٹھنا پسند آتا ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ تو کتنی اچھی بات ہے نا یہ ایک ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نعمت رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوڑا بھی اس سے۔ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ ہم یہ وقت میں کہیں اور ہوتے، کہیں اور انجوائمنٹ کر رہے ہوتے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی کوئی دوسرے انجوائمنٹ میں مصروف ہوں گے، اور بڑے خوش بھی ہوں گے وہ، کہ دیکھو کوئی جم گیا ہوگا، کوئی پارلر گیا ہوگا، کوئی پارٹی میں ہوگا اس وقت،
کوئی اپنے بڑے اچھے ڈشز بنا رہا ہوگا، کوئی دعوت کی تیاری کر رہا ہوگا، کوئی دعوت میں جانے کی، کوئی دعوت میں بلانے کی تیاری کر رہا ہوگا. سب کے کہیں نہ کہیں ٹائم تو پاس ہو ہی جانے ہیں. لیکن دیکھیے کہ آپ لوگوں کا ٹائم کتنا ہیرا اور کتنا سونا بن رہا ہے. یہ 1 گھنٹہ آپ کا کتنا ویلیویبل بن رہا ہے. تو یہ جو سورہ ہے انشاءاللہ سورۃ النساء، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سورہ نساء میں کہ یہ ساری چیزوں کا ذکر آئے گا، کہ اس میں صلہ رحمی کی بھی ذکر آئے گا، اور عورتوں کے خاص طور سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات بتائی جائے گی. اس میں طلاق کا اور اس کے بھی مسائل آئیں گے. عورتوں کے جو باریک باریک جو مسائل ہیں اس میں، یہ ساری چیزیں. پھر اس میں میراث کے مسائل کا ذکر ہوگا، توحید پر بھی بات ہوگی، پھر اہل کتاب کا بھی خطاب ہوگا، منافقین کا بھی ذکر اس میں آئے گا. تو اس طریقے سے یہ بہت ہی طویل صورت ہے جس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو، اگر اللہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو یہ صورتوں کو یا اللہ کے احکامات کو پہنچانے میں، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے کہ میں اس کو صحیح طریقے سے آپ سب تک پہنچاؤں، کیونکہ میں بھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہی بس ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پر دیکھیے کہ آخری جو آیت آئی تھی، ہم نے دیکھا سورہ آل عمران کی آخری آیت جو تھی، یا ایھا الذین آمنو سے تھی، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں سورہ نیسا جو شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہاں پہ تمام لوگوں سے خطاب ہے. اب وہاں پر صرف ایمان والوں سے خطاب تھا آخری آیت میں آل عمران کی، اور اس میں کیا ہے، سارے لوگوں سے خطاب ہے، عام خطاب ہے یہاں پر سارے لوگوں سے. اور سب سے پہلے بات کس کی سکھائی جا رہی ہے؟ تقوی کی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا. سب سے پہلے ہم کو پیچھے بھی ہم بار بار پڑھ رہے تھے کہ بار بار ہمیں تقوی کی ٹریننگ دی جا رہی تھی. بہت ساری چیزوں میں ہمیں تقوی کی طرف اٹریکٹ کیا جا رہا تھا، تقوی کی ہمیں ویلیو بتائی جا رہی تھی. تو یہاں پر بھی سورت کا آغاز جو ہے وہ بھی کیا ہے، تقوی سے شروع ہو رہا ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو پہلی سورت ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکثر جمعے کے خطبات میں، نکاح کے خطبات میں، اور ایسے عام عید کے خطبات میں، خطبے کے درمیان یہ آیت پڑھتے تھے، کیونکہ یہ آیت بہت ہی ویلیویبل ہے. اس کے میننگ کو اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی ویلیویبل ہے. اور یہاں پر یہ اس کا جو بیشتر حصہ ہے یہ معاشرتی قوانین پر مشتمل ہے. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی سطح پر سب انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں. آگے ہم دیکھیں گے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. کون سی ایک جان؟ کس کی طرف آپ کا خیال جا رہا ہے؟ کون سی ہے وہ ایک جان جس سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے؟ جب میں کوئی کویشچن پوچھا کروں نا تو آپ لوگ فاسٹ، ایک دم فاسٹ آنسر لکھا کریں. ویری گڈ سمیہ، آدم علیہ السلام، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. تو یہاں اس طریقے سے نا آپ کے آنسرز مجھے آنے چاہیے، تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ لوگ کتنے ایکٹیو ہیں میرے کویشچنس پہ. جب بھی میں کوئی کویشچن پوچھوں نا تو آپ لوگ فوراً چیٹ باکس میں اس کا آنسر ڈالا کریں. ویری گڈ، ماشاءاللہ. ایک جان سے مطلب ابو البشر یعنی کہ آدم علیہ السلام سے، اور انہی سے آپ کی بیوی کو بھی سیدہ حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک عورت کو بنایا، ان کی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے. مرد کو نہیں بنایا، کوئی مرد نہیں بنایا کہ چلو یہ دوست رہیں گے جنت میں، یا بلکہ بیوی کو بنایا تاکہ پھر کیا ہے اس میں خلق منہا زوجہا، اور اس میں انہوں نے جوڑا جوڑا بنایا. تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا جوڑا بھی بنایا. اور بث منہما رجالا کثیرا، اور اس میں کیا کیا، بہت سارے مرد اور کثرت ان دونوں میں اس نے پھیلا دیے، ان کا جوڑا جوڑا بنا کر اس نے پھیلا دیے. وسا مطلب پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالن کثیرن، مرد کثرت سے، وہ نساءن اور عورتیں بھی. مطلب ایک ہی مرد تھے جو ابو البشر آدم علیہ السلام تھے، ان سے ہی کئی مرد اور عورتیں پھر اللہ تعالیٰ نے بنا دی. تو واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون، کہ وہ انشاءاللہ یہ والا دوسرا پارٹ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے انسان کو پیدا کیا.
تو اس میں سب سے پہلی یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور کیوں؟ اس کا بھی ریزن بتا دیا گیا کیوں تقوی اختیار کرنا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے ہم کو بنایا اور اس میں پھر جوڑے جوڑے بھی بنا دیے. دیکھیے نا کہ انسان اپنی ہسبینڈ ہے، وائف ہے، ان کی جو ازدواجی زندگی ہے اس سے انسان تسکین بھی پاتا ہے، خوشی بھی محسوس کرتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو شادی نہیں کرتے، جو اکیلے رہتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، تو ان کی زندگیاں ڈپریشن سے بھری ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے سے ایک انعام ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جوڑے جوڑے بھی بنائے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسان کو کیا چیز چاہیے، کیا چیز اٹریکٹ کرنے والی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی کی وجہ سے انہی کی پسلی سے حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہ جائے گی. لہٰذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو. یعنی کہ یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک جان سے پیدا کیا، تو اس میں کیسی ہماری محبتیں بھی ہونی چاہیے. آگے جو آئے گا تو تسالون بہ الارحام جو آئے گا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کس قسم کی محبتیں ہمارے اندر رہنی چاہیے. تو سب سے پہلے انسان کے اندر تقوی آئے گا. تو تقوی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تقوی یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اللہ سے ڈرتے رہیں اور نماز روزے ہی پڑھتے رہیں، بلکہ ہم کو وہ سارے کام چھوڑنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ہم کو وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں. تو ہر وقت ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے تقوی میں؟ تقوی کا ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کو خوش کیسے کر لیں، اللہ کو ہم راضی کیسے کر لیں. اللہ تعالیٰ کو ہمیں اتنا راضی کر لینا ہے کہ ہمارے دل میں اگر کوئی بات ہم سوچے تو اللہ تعالیٰ ہماری پوری کر دے. ایسے اللہ کو راضی کرتے، اللہ کے اتنے پسندیدہ بن جائیں. اب آپ دیکھیے کہ بچوں میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا بہت فرما بردار ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بولنے سے پہلے اس کو کوئی چیز پیش کر دیتے ہیں کہ یہ بہت فرما بردار بچہ ہے، بہت نیک بچہ ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بھی جو فرما بردار بندے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو پسند کر لیتا ہے، آپ دیکھیں گے، آپ نے کبھی آبزرو کیا بھی ہوگا کہ کبھی کبھی آپ دعا مانگنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جاتی. کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسا خوش ہوتا ہوگا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی ہم سے بھی خوش ہوا ہوگا. کوئی نہ کوئی چیز ہماری اللہ تعالیٰ کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی. یہ تو ہم امید کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی تقویٰ پیدا ہو جائے. اور تقوی کے لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کیا دعا سکھاتی رہتی ہوں؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا. اللہ مجھے تقوی عطا کر. اگر آپ کو عربی میں نہیں آتا ہے آپ اردو میں بولا کریں، اور ویسے بہت ایزی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے دور قرآن میں بھی یہ دعا اتنی بار پڑھی ہے اور میں عام دنوں میں بھی اتنی بار دعا پڑھتی رہتی ہوں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا. اتنی چھوٹی سی دعا، اور اپنے بچوں کو بھی نا ابھی سے یاد کروا دیں یہ دعا کہ اللہ ہمیں تقوی عطا کر. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے بھی، نیکیوں کی طرف دوڑیں گے بھی. دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرنے کا ہمارے اندر شوق بھی پیدا ہوگا. اور یہ نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو کر لیں گے نماز، اچھا ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے. قرآن اچھا آج نہیں ہو پایا کل پڑھ لیں گے، کل نہیں ہو پایا پرسوں پڑھ لیں گے، دیکھیں گے سوچیں گے. اچھا یہ یہاں جانا ہے، وہ نیکی کے کام کرنا ہے، کوئی بھی نیکی کے کام کرنا ہے تو اس میں کیا ہوگا پھر؟ تقویٰ جب آپ کے اندر آ جائے گا تو پھر آپ دوڑیں گے ہر نیکی کے کام کے لیے. آپ ہر نیکی کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگائیں گے، گراب اس کو کہیں گے کہ آپ دوڑ کر اس کو سوچیں گے کہ میں اس کو پکڑ لوں. کہ میں اکثر میں گروپ پہ کچھ میسیجز ڈالتی ہوں، جیسے کہ اب میں نے کل ڈالا تھا فلڈ کے بارے میں، پاکستان کے فلڈ کے بارے میں جو میں نے میسج ڈالا تھا. اتنی فاسٹ ریپلائی مجھے آیا ہے کچھ لوگوں کا پرسنل پہ کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ انہوں نے اتنی دیر میسج پڑھا کیسے. اتنے کوئی لوگ ہوتے ہیں نیکیاں کمانے کے دوڑ میں کہ ایک سیکنڈ انہوں نے لگایا اور مجھے پرسنل پہ میسج کیا کہ کہاں پر پیسے بھیجنا ہے، کیا نمبر پہ بھیجنا ہے پیسے. تو اس طریقے سے بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوڑتے ہیں نیکیوں کے چکر میں. تو یہ ہے تقویٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے. اور صرف اپنے لیے نہیں دعا کرنا ہے. کس کس کے لیے دعا کرنا ہے؟ اپنی نسلوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے. اہل و عیال میں سارے آ جائیں گے، سسرالی رشتہ دار آ جائیں گے، میکے والے آ جائیں گے، سارے لوگ آ جائیں گے. امیجنیشن میں ہونا چاہیے
یہ نہیں है कि हम अच्छी चीज अपने मैके वालों के लिए ही मांगे, हर चीज हम अपने मैके वालों के लिए ही दुआ करें कि अल्लाह मेरे माँ को ऐसा, मेरी बाप को ऐसा, मेरी बहनों को ऐसा, मेरे भाइयों को ऐसा। नहीं, बल्कि हम जब दुआ मांगे तो अपने ससुराल वालों के लिए भी मांगा करें, क्योंकि वो भी हमारे रिश्ते हैं, वो भी हमारे रहम के रिश्ते नहीं है, लेकिन रिश्ते तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हमारे शौहर से रिलेट होते हैं वो रिश्ते, तो उनके लिए भी हमें दुआ करना है। तो जब भी हम कोई भी दुआ करें तो हम अपने लिए भी करें, साथ साथ जो भी चीज मांगे अल्लाह ताला मुझे भी अता कर, मेरे अहल वयाल को भी अता कर, मेरी नस्लों को भी अता कर, मेरे दोस्त अहबाब को भी अता कर। तो सारी चीजें आ गई ना उसमें। फिर आखिरी में बोलते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को भी अता कर दे अल्लाह ताला। तो आपने दुआ तो मांग ली, जितने लोगों के लिए आपने दुआ मांगी उतनों के बराबर आपको एक एक नेकी आपके हिस्से में डाल दी गई। कितनी बड़ी बात है, आपने एक सेकेंड में एक दुआ मांगी आपने और इतनी सारी नेकी आपकी झोली में आ गई। ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला तो देने के लिए बैठा है कि अल्लाह ताला चाहता है कि मैं अपने बंदे पर लुटा दूं, खजानों के खजाने लुटा दूं। बस एक हम ही है जो लेजी पना करते हैं और आते नहीं हैं, और आते हैं तो थके हारे, लेजी लेजी से बिल्कुल थके हारे से आते हैं। अच्छा चलो पढ़ लेंगे, अच्छा चलो सुन लेंगे, अच्छा चलो क्लास अटेंड कर लेंगे आज। तो होना तो ये चाहिए कि आपका शौक होना चाहिए कि कब क्लास शुरू हो रही है, कब मैं ज्वाइन करूं। कितना स्लो स्लो आप लोग टाइम लेते हैं ज्वाइन करने के लिए, 10-15 मिनट तो, मुझे 20 मिनट कम से कम इंतजार करना पड़ता है सारे लोगों के ज्वाइन होने का। तो चलिए कोई अगर किसी के अगर कोई रीजन है, अगर कोई जीन्युइन रीजन है अगर किसी का, तो अंडरस्टूड। लेकिन ये चीज हमारी सिर्फ 1 घंटे की क्लास है और इसमें हमारा कैसा शौक होना चाहिए ताकि हमारे अंदर तकवा बढ़े, ताकि हम अल्लाह के पास अपना नाम लिखा सके, अल्लाह के दोस्तों में अपना नाम लिखा सके। तो यहाँ सबसे पहली चीज जो आयत के स्टार्ट में हमें सिखाई जा रही है, तकवा। या अय्युहन्नासु तकू रब्बकुम, कि ऐ लोगो तुम तकवा इख्तियार करो। अब यहाँ पे अल्लज़ीना आमनू नहीं कहा गया, बल्कि सारे लोगों से खिताब किया जा रहा है कि सब लोग अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। और क्यों तकवा इख्तियार करो? क्योंकि इसने अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, कि इसने तुम्हें पैदा किया एक जान से। ये हमारे बाप अबुल बशर क्या है, आदम अलैहिस्सलाम से हमें पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और इसने इसका जोड़ा जोड़ा बनाया और इनको फैला दिया, फिर इन दोनों से दुनिया में बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिहिल अरहाम, और क्या करते हो तुम, एक दूसरे से सवाल करते हो इसके वास्ते से, वल अरहाम, और रिश्तों के तोड़ने से, यानी कि इनकी वजह से तुम सवाल करते हो। और इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। अब ये सवाल कैसे करते हैं रिश्तों के साथ हम, कि हम कभी कभी ये होता है ना कि यहाँ पर सिला रहमी की भी ताकीद बताई जा रही है, करीबी रिश्तेदारों से बेहतरीन सुलूक करना भी सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। और इन ताल्लुकात को बिगाड़ना, खराब करना, तोड़ना गुनाह कबीरा है। तो यहाँ पर भी देखिए कि इस सिलसिले में चंद अहादीस भी आती है। इसमें से एक हदीस मैं आपको बताऊंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम जो है रहमान से निकला है। अल्लाह ताला ने रहम से कहा, जो तुझे मिलाएगा मैं इसे मिलाऊंगा, और जो तुझे तोड़े काटेगा मैं भी इसे खता कर दूंगा, इसे काट दूंगा। तो यहाँ पर भी, और दूसरी एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि इसके रिस्क में फराखी हो और इसकी उम्र लंबी हो, तो इसे चाहिए कि सिला रहमी करे। सिला रहमी की, देखिए सिला रहमी के बारे में कई एक अहादीस हमें मिलती है, लेकिन ये कि एक बहुत मुश्किल काम है ना, ये बहुत हार्ड काम है ये, कि इंसान, जैसे कि परसों भी कोई बहन हमारी खोल कर कह रही थी कि ये बहुत ही हार्ड काम है कि हम अपनी बहनों से तो बहुत अच्छा रह लेते हैं, उनके रिश्ते हम निभा लेते हैं, भले ही हमारी बहनें हमें कुछ भी कहे क्या भी कहे, लेकिन उसके अपोजिट जब ससुराली रिश्तेदारों की बात आती है तो फिर वहां से हमारे दिल थोड़े से तंग पड़ने लगते हैं, थोड़े से हमारे दिल छोटे हो जाते हैं, जरा उसमें हम कंजूसी दिखाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब अहादीस से हमें ये पता चल रहा है कि ये सिला रहमी जो है सबसे बड़ी बात है, और इसके क्या क्या फायदे हैं, कि इससे एक तो उम्र लंबी होती है और रिस्क भी वसी होता है इससे। तो यहाँ पर ये कि, और दूसरी एक हदीस में फरमाया कि खता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कितनी बड़ी बात आ गई। अब देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीजों की वजह से रिश्ते तोड़ बैठते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि सालों सालों से बात बंद है, भाई भाई की बात बंद है, बहन भाई की बात बंद है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी छोटी छोटी
لڑائیوں کی وجہ سے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے باتیں بند کر کے رکھی، تو یہ دیکھیے کہ جنت میں کیسے جائیں گے پھر؟ ان کا کیا بنے گا؟ کیسے ہوگا پھر؟ اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا اے اللہ قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسے ہی ملاؤں گا جو تجھے ملائے اور اسے توڑوں گا جو تجھے توڑے؟ رحم نے کہا ہاں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری یہ بات منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو دلیل کے طور پر بہت ساری آیتیں ہم کو قرآن میں ملیں گی کہ کیسے رحم کے رشتوں کو جوڑنا ہے، کیسے اس کو ملانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں بلکہ رشتہ ملانے والا تو وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس سے ملایا جائے۔ تو کون ہے وہ؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی ہم سے بہت اچھے سے بات کر رہا ہے، وہ مجھے دعوت میں بلاتے ہیں تو ہم بھی دعوت میں بلا لیں گے، وہ فلاں میری بہن ہے تو وہ مجھے دعوت میں بلاتی ہے، اکثر وہ جب بھی اس کے گھر میں دعوت ہوتی ہے تو وہ بھی مجھے بلاتی ہے تو میں بھی اسے بلا رہی ہوں۔ اور نہیں بلکہ کس سے رشتے رکھنا ہے، صلہ رحمی کا اصل بات جب آتی ہے کہ جو آپ سے ٹیڑھا ہو رہا ہے، جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن آپ صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اس سے صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارے قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں اس میں، کوئی ہمارے دور کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں اس میں، جو ہمارے ساتھ برا بھی کر رہے ہیں تو ہم کو ان کے ساتھ اچھا صرف اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے اللہ کے پاس پوائنٹ بن جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ کی گڈ لسٹ میں ہم آ جائیں۔ تو یہاں بڑا ہی مشکل کام ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے، نہیں نہیں میں ان کو تو کبھی نہیں معاف کروں، انہوں نے تو میرا بڑا دل دکھایا، انہوں نے تو میرے ساتھ فلاں وقت ایسے کیا تھا، فلاں وقت ہم جو ہے نا ادلا بدلا بہت زیادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک گفٹ میں کیا دیا تھا، میں نے ان کو شادی میں بلایا تھا، انہوں نے کیا گفٹ دیا تھا، اب میں بھی ان کو یہی گفٹ دوں گی، انہوں نے گولڈ کی چیز دی تھی تو میں بھی گولڈ کی چیز دوں گی، نہیں انہوں نے مجھے ایک بار دعوت پہ بلایا تھا میں بھی ان کو ایک ہی بار دعوت پہ بلاؤں گی، نہیں انہوں نے مجھے فلاں وقت نہیں بلایا تو میں بھی ان کو نہیں بلاؤں گی۔ ہماری زندگیوں میں نا ادلے بدلے بہت زیادہ ہے، ہم اللہ کو خوش کرنے کی کم کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو زیادہ جو ہمارا جو نفس ہے نا جو ہمیں گناہوں کی طرف ابھارتا ہے ہم اس کو بہت زیادہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ تم اپنے رشتوں سے مانگتے ہو، یہاں پر تساءلون بہ والارحام، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کیسے سوال کرتے ہو کہ میں تمہاری ماں ہوں، اس کے بعد ہم بچوں سے ایسے کہتے ہیں نا کہ کیا تم اپنی ماں کی بات نہیں مانو گے، میں اپنی تمہاری ماں ہوں، ایسے ہم سوال جیسے رشتوں کا ہم حوالہ دے دے کر بات کرتے ہیں نا کہ یہ تمہاری میں بہن ہوں اور اس کے بعد تم میری بات نہیں سن رہے ہو، تم میں تمہاری ماں ہوں، تم اور اللہ کا واسطہ دیتے ہیں ہم کہ تمہیں اللہ کا واسطہ کہ تم یہ نہیں کرو تم وہ کرو، ایسے ہم واسطے دیتے ہیں نا، رشتوں کے بھی واسطے دے تو اب یہ جو جہالت کی تو جو باتیں ہیں کہ وہ ماں کی قسم دیتے ہیں، باپ کی قسم دیتے ہیں، رشتوں کی قسمیں دیتے ہیں، جو کہ اب ہم پڑھ رہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، جہالت کی باتیں، لیکن یہ اسی سے سوال کیا جاتا ہے نا، سوال کرنے سے مطلب کہ ان کو یہ بات کا رشتوں کا حوالہ دے دے کر کہا جاتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو میں تمہاری ماں کی قسم تو تم یہ کبھی نہ کرنا، ایسے یہ سوال کرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے اور تم ڈرو الارحام، رحم کے رشتے توڑنے سے تم ڈرو کہ یہ بہت ہی گناہ کا کام ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، ایک اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں لے کر جائے، اور اچھی بیوی اگر اپنے شوہر کو جنت میں لے کر جانا چاہتی ہے تو اس کا کیا کام ہے پھر کہ وہ اپنے سسرال والوں کو اپنے شوہر سے جڑائے رکھے، نہ کہ اس کو اس سے دور کر دے۔ آج جنرلی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیویاں نہ سسرال والوں کو پسند کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے شوہروں کے دل میں اتنی براس ڈال دیتی ہے کہ شوہر بھی پھر ان کو پسند نہیں کرتے، بہنوں کا آنا نہیں پسند کرتے، ماں باپ کا دخل اندازی نہیں پسند کرتے، تو اب بیوی کے بولنے سے پھر کیا ہوتا ہے، شوہروں کے دلوں میں پھر نگیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ اور دیکھیے کہ ایک بیوی میں ہمیشہ یہ کہتی رہتی ہوں، ایک بیوی اگر چاہے تو وہ اپنے شوہر کو جنت میں بھی لے کر جا سکتی ہے، ان کو یہ کہے کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے ایسے کہہ بھی دیا تو آپ کی بہن ہے نا، آپ کا بھائی ہے نا، چلو کوئی نہیں، آپ کی ماں ہے نا، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ ان کو اس طریقے سے کہیں، ورنہ ہوتا کیا ہے، جنرلی ہوتا یہ ہے کہ بیویاں کیا کہتی ہیں کہ اگر تھوڑی سی بات ہو جائے تو اس کو اتنا ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں دیکھو انہوں نے ایسے بولا تھا نا، نہیں آپ کی بہن نے تو ایسے کیا تھا نا، فلاں وقت انہوں نے ایسے کیا تھا نا، پھر بھی آپ ایسے کریں گے، پھر بھی آپ ان کو دیں گے، پھر بھی آپ ان کو بلائیں گے، یہ ایسے بول بول کر کیا کیا جاتا ہے،
شوہروں کے دماغوں میں نگیٹیوٹی بٹھا دی جاتی ہے، اب ان کے دلوں میں پھر وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، کیا ہم اپنے شوہر کو جنت میں لے جانے کا باعث نہ بنے؟ تو کوشش کریں کہ کہیں ہمارے شوہروں کے دلوں میں ہماری وجہ سے کوئی خرابیاں نہ آ جائے، کہ ہم ان کو جنت سے دور نہ کر دیں۔ ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے آپ سب کا، ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے شوہروں کے دل میں کبھی یہ نگیٹیوٹی نہ آنے دیں کہ ان کے ماں باپ خراب ہے، ان کے بہن بھائی خراب ہے، یا ان کے فلاں رشتہ دار خراب ہے، بلکہ ہم کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے شوہر کو جنت میں لے کر جاؤں، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اب کوئی اکثر کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی شوہر اپنے ماں باپ کو کچھ، اب اپنی ماں کو کوئی بیٹا لا کر دے رہا ہے تو فوراً بیوی کا دل تنگ ہوتا ہے کہ تم تو ہمیشہ اپنے ماں کو اور اپنی بہنوں کو ہی دیا کرو، میری تو کوئی زندگی میں حیثیت ہی نہیں ہے، مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں جاتا، میں تو بس کام والی کی حیثیت سے رہ گئی ہوں۔ تو اتنا ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، کئی جاہل عورتیں جو ہوتی ہیں اس طریقے کی باتیں کرتی ہیں پھر۔ تو یہ جہالت جن کے پاس ہے نا، تو وہاں پر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دیندار گھرانوں میں کبھی بات نہیں ہوگی۔ آپ لوگ اگر دیندار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے دلوں میں کبھی نگیٹیوٹی نہیں آئے گی کہ شوہر نے اگر اپنی ماں کو لا کے دیا تو بہت خوشی کی بات ہے، واہ واہ بہت اچھی بات ہے، آپ ان کو اور لا کر دیجئے، اس طریقے کی بات ہوگی نا دلوں میں۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سوال کرتے ہو اس رشتوں کے تعلق سے، اور تم ڈرو اس بات سے کہ تم رشتوں کو توڑو۔ رشتوں کے توڑنے سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ دوزخ میں جانے کا راستہ ہے۔ کیونکہ بتا دیا گیا نا حدیث میں کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا خطا رحمی کرنے والا۔ اور دیکھیے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آج قطع رحمی ہو رہی ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ آ رہی ہے، سالوں سال باتیں بند، بیوی کے کہنے پر باتیں بند۔ کئی ایسے گھرانے ہمارے نظروں کے سامنے ہیں کہ جو بیوی کے بولنے پر ماں باپ سے رشتہ ختم ہو گیا، بہن بھائیوں سے رشتہ ختم ہو گیا، اور دوسرے دور کے رشتہ داروں سے رشتہ ختم ہو گیا، صرف یہ بیوی کی لگائی ہوئی آگ۔ اگر بیوی نیک ہو، بیوی اگر سمجھدار ہو، تو اپنے شوہر کا مائنڈ کبھی بھی ایسے سیٹ نہ کرے، بلکہ ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ان کے دل میں کوئی نگیٹیوٹی آ گئی ہے تو آپ ان کے دلوں کی نگیٹیوٹی کو کیسے پازیٹیوٹی میں بدلیں، یہ خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے، صلہ رحمی کی تاکید کی جا رہی ہے اور اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور رزق فراخ جو ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہ دیکھیے کہ آپ کئی لوگ ایسے ہیں جو محنت سے مزدوری سے پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن دیکھیے کہ ان کے پاس برکتیں کتنی ہیں، ان کا رزق وسیع ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ رشتوں کی اہمیت۔ کئی گھرانوں میں ایسا ہے کہ غریبی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے رشتوں کی اہمیت وہ جانتے ہیں، وہ رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی بہنیں ہیں، اپنے بھائی ہیں، جو بھی ہے ان کا خوشیوں کا خیال وہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ رزق اگر آپ وسیع کرنا چاہتے ہیں اور اگر عمر لمبی کرنا چاہتے ہیں آپ، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایسے کوئی دوائیاں نہیں ہیں جس سے آپ عمر لمبی کر لیں کہ آپ اچھے سے کھائیں، اچھے سے رہیں گے تو آپ اپنی صحت آپ کی اچھی رہے گی، آپ فٹ رہ پائیں گے، آپ جم جائیں گے تو آپ فٹ رہیں گے، نہیں، بلکہ ایک جم جانے والا انسان بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک دم چھوٹی سی چیز کی وجہ سے پھر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات یہ نہیں ہے ضروری کہ انسان بہت اچھی اچھی چیزیں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اچھے اچھے ہیلدی لائف سٹائل ہے اس کا تو وہ اس کی زندگی بڑھ گئی، بلکہ یہاں پر ٹول بتا دیا گیا ہم کو کہ کیا ہے عمر لمبی ہونے کے لیے، کہ رزق ہمارے فراخی رزق کے لیے اور عمر لمبی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک تو ہمیں صلہ رحمی کرنا پڑے گا، اور صرف یہ نہ سوچے کہ ہماری عمر لمبی ہوگی، ہمارا رزق وسیع ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارا خیال یہ ہونا چاہیے اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ کون سے ایسے کام، اب تو ہم تو وہ کام ڈھونڈ رہے ہیں نا، ہم تو وہ کاموں کی لسٹ تلاش کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، کہ کون کون سے ایسے کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ تو یہ چیز ہم کو بھی ایک ملتی ہے، اور چھوٹی سی چیز ہے، اگر ہم اس میں پریکٹس میں چلے جائیں گے تو ہم کو مشکل نہیں لگے گی۔ ہاں، کچھ لوگ جو بالکل نئے ہیں، جو دین میں نئے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہاں ان کو بولنے کے لیے کیا لگتا ہے، ہمارے رشتہ دار کیسے ہمیں ہی پتہ ہے۔ تو برے رشتہ داروں کے ساتھ ہی تو اچھا سلوک کرنا ہے نا، اچھے کے ساتھ اچھا کیا تو کون سا بڑا کام کیا آپ نے؟ احسان تو وہی ہے کہ آپ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کوئی آپ کو سامنے سے گالی دے رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپ اس کو گفٹ لے کر جا کر دو، کہ جیسے زکیہ نے بتایا تھا کہ جب بھی ان کو کوئی برا بھلا کہتا ہے وہ لے جا کر ان کو پھر بھی ان کو گفٹس دیتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہماری زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے ہم کو یہ بات،
کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ بڑی ہارڈ تو ہے لیکن دلوں پر تنگ تو پڑتی ہے، لیکن ہم اللہ کے لیے تو کر سکتے ہیں نا یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتوں کو ملاؤ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا اللہ کے خوشی کے لیے تم کیا کیا کام کر رہے ہو، کتنے تمہارے دل پر سختی ہو رہی، کتنی مشکلیں آ رہی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ انسان کے دلوں میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ یہ چیز کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ تو نظر رکھے ہوئے تمہارے دلوں پر کہ کتنی مشکلوں سے تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف رحم کے رشتوں کو اور اس قطع تعلق ہی نہیں کر رہے ہو، اور اس میں رشتوں کو جوڑ رہے ہو، اور اس میں تم کو کتنی مشکلیں پیش آ رہی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی مشکلیں پیش آتی ہے، کئی بار آپ کو اکیلے میں رونا پڑتا ہے، کئی بار آپ کو تانے دیے جاتے ہیں، کئی بار آپ کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، تو ہو جائیے نا اللہ تعالیٰ کے لیے ذلیل۔ یہ زندگی جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، آنکھ جو ہے، کان جو ہے، ناک جو ہے، ہمارا دل جو ہے، ہمارا جسم جو ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ کے لیے ہی ختم کر دیں تو کیا ہم نے برا کیا، کیا ہم نے بڑا کام کیا؟ اللہ کے لیے ہی ہم نے، جو عزت دینے والا ہے وہ اللہ ہی۔ اگر کسی نے ہم کو بول بھی دیا تو ہم سن لیں اس کی بات، کوئی نہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں کیا دے گا ہمیں نہیں پتا، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کیا ریوارڈ، کیا کیا ایوارڈز دے گا ہمیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ تو چھپا کے رکھے گا نا یہ ساری چیزیں کہ میرے بندے کو، اور کبھی کبھی تو دنیا میں ہی اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے، تھوڑے دن اس کے آزمائش کے رہتے ہیں، پھر اس کو دیکھیے کہ کیسے اس کے آزمائش کے جب دن ختم ہوتے ہیں تو چاروں طرف سے اس کے ہر خوشیوں کی برسات اس کے آس پاس ہونے لگتی ہے۔ آپ نے کبھی آبزرو کیا ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے آس پاس ہیں جنہوں نے بڑی مشکلوں سے بڑی زندگیاں انہوں نے گزاری، ایسے ایسے گھروں میں انہوں نے زندگیاں گزاری جہاں پر ان کے رشتے اتنے زیادہ سخت تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کو منع نہیں کیا یا رشتوں کو نہیں توڑا۔ تو آج دیکھتے ہیں ہم بعد میں کہ ایک ٹائم پر جانے کے بعد وہ کیسی خوشیوں بھری زندگی گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفوں کو اور آپ کی پریشانیوں کو نظر انداز کیے ہوئے، بلکہ ہر ایک کی پریشانی، ہر ایک کی تکلیف، ہر ایک کے اوپر جو گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا کہ چلو ٹھیک ہے جوڑو اس کو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ رقیبا، نگہبان ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، رقیب ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں گھیر دیتا ہے تاکہ وہ دیکھے تم کو کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ آ رہا ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور تم دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم بدل کر لو ناپاک کو پاک کے بدلے میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بے شک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات آ رہی ہے، یتیم کی سرپرستی اور خیرخواہی کی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ صلہ رحمی کا، اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ یتیم کے مال کا۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، تم دو یتیموں کے مال، ان کے جو مال ہے ان کو لوٹا دو۔ پہلے کے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا؟ عرب جو تھے تو کیا کرتے تھے کہ یہاں پر ان کی جو معاشرتی جو خرابیاں تھیں ان کی، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی۔ یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یتیم کا سرپرست میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کھول کر اشارہ کیا، یعنی کہ جو دو انگلیاں ہیں ہماری، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا کوئی یتیم کی سرپرستی اگر کرے گا تو یہاں پر اکثر کیا ہوتا تھا کہ عرب میں یتیموں کے حقوق کو پامال کر دیا جاتا تھا، اور ان کے حقوق کا یہاں پر بالکل کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ کوئی چیز بطور امانت سرپرست کے پاس ہوتی تو انہیں واپس کرتے وقت کیا کرتا تھا؟ یہ کوشش کرتا تھا کہ اچھی چیز کے بدلے کوئی پرانی اور گھٹیا چیزیں دے کر خانہ پوری کر دے، اس طریقے سے وہ کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ خراب چیزیں ان کو دے دیتے تھے ان کے بدلے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ملا لیا جاتا تھا، جس میں یتیم کو کم چیزیں ملتی تھی اور اس کو کھانے کا ان کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور اچھی اچھی چیزیں خود کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ان کی سرپرستی کی بات، اور ان کو صحیح طریقے سے ان کی جو چیزیں ہیں انہی کو لوٹانا ہے ان کے مالوں کے ساتھ۔ اب کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ اگر کوئی بھائی مر گیا، ان کی اولادیں ہیں،
اب ان کا بھائی کا سارا مال اپنے مال میں ملا لیا، اب ان کے ساتھ خود بھی کھا رہے ہیں، بچے کو بھی کھلا رہے ہیں، بچہ کیا کھائے گا؟ اور باقی سارے گھر کے لوگ کھا رہے ہیں اچھی سے اچھی چیزیں، ایک چھوٹا بچہ کیا کھائے گا؟ جب وہ جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے، جب تک وہ سارا مال ان کا ختم ہو چکا ہوتا، کیا وہ اب جب ان کا مال لوٹانے کا ٹائم آتا وہ ساری چیزیں ختم ہوتی؟ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اچھی اچھی تھیں، اب اور ساری چیزیں یوز کر کر کے ساری چیزیں خراب ہو گئی، استعمال کی چیزیں تھیں تو وہ بھی استعمال کر لی، سب چیز ختم ہو گئی۔ تو یہ ان کی چیزیں گھٹیا چیزوں میں ملا دینے کی دوسری صورت کیا تھی؟ کھانے پینے کی اشیاء کو ملا لیا جاتا تھا، جس میں یتیم کو ان کا کھانے کی کوئی چیز کی اہمیت نہیں دی جاتی تھی ان کو، تو یہ دونوں باتوں سے منع کیا گیا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، یتیم کا مال نہ کھاؤ اور یتیم کے کھانے پینے کی اشیاء اپنے چیزوں میں مت ملاؤ، اس طرح بھی یتیم کو بعض دفعہ نقصان پہنچ جاتا ہے، مثلاً کھانا زیادہ پک گیا، جتنا پکا تھا اتنا وہ کھا نہ سکا، اس لیے ایسی اشیاء جو کھانے پینے کی ہے ملانا نہیں چاہیے۔ اب پہلے کے زمانے میں اکثر یہی ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یتیم کا مال ہڑپ لینے کی کوشش کرتے تھے، یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی، یتیم لڑکیوں کے ساتھ بھی اب آگے آگے اس کا بھی ذکر آ جائے گا، تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ان کا مال ہے تو اس کو تم بدل کر ناپاک کو پاک کے بدلے میں نہ لے لو، یعنی کہ کوئی اچھی چیز ہے، اب کوئی اچھی چیز ہے ان لوگوں کی، اس کو لے کر خراب چیز ان کے حصے میں ڈال دیے، یہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ ان کے اچھی چیزیں ان کے لیے ہی رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اس بات کی طرف بھی یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، پہلے کے زمانے میں یہ بات بہت ہوتی تھی کہ یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامیٰ، یتیم عورتوں کے بارے میں، فانکحوا، تو تم نکاح کرو، ما طابا، ان میں سے جو اچھی لگے، لکم تمہیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، وثلاثا، تین تین، ورباع، اور چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، اس بات سے کہ تم نا انصاف کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ کنیزیں، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، اس سے کہ تم نا انصافی کرو۔ اب یہاں پر یتیم لڑکیوں سے نا انصافی کی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ حق تلفی یتیم لڑکیوں کی ہوتی تھی، تو اب یہ تو ظاہر ہے کہ یتیم لڑکی کا ولی کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو سکتا تھا، وراثت میں بھی ولی اور یتیم لڑکی کا مال ملا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ اب لڑکی کے جوان ہونے پر تین صورتیں پیش آ سکتی تھی، ایک یہ کہ لڑکی خوبصورت نہ ہو اور ولی کے دل میں اس کی کوئی اٹریکشن نہ ہو، وہ محض صرف مال کی وجہ سے اس سے نکاح کر لے کہ اس کا مال کہیں باہر نہ چلا جائے۔ اب یہ اکثر ہوتا تھا کہ اس سے صرف اس لیے نکاح کر لیتے تھے کہ مال سارا کا سارا ہمارے حصے میں آ جائے، اس طرح کا نکاح کرنا بھی اس لڑکی پر ظلم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی شادی نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن صرف زبردستی اس سے اس لیے شادی کر لی جا رہی ہے کہ اس کا مال ان کے حصے میں آ جائے۔ دوسرے یہ کہ لڑکی خوبصورت بھی ہو اور صاحب جائیداد بھی ہو، اس صورت میں ولی اس سے نکاح کر لیتا، مگر جتنا حق مہر سے دوسروں سے مل سکتا تھا اس سے بہت کم دیتا تھا۔ اب ظاہر ہے لڑکی اتنی خوبصورت ہے، اتنی امیر ہے، تو اگر کوئی دوسرا مرد اس سے شادی کرے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ حق مہر دے گا، لیکن اب یہ جو نزدیکی رشتہ دار ہے یہ کیا کر رہے کہ کم مہر دے کر، اب اس کو معلوم ہے کہ ان کا تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، تو جتنا بھی مہر دے دو ان کو کیا ضرورت ہے، تو بہت کم مہر دیتا، تو یہ اور دوسرا کوئی شخص ولی کی موجودگی میں اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب دوسرا کوئی آ کے کرنا بھی اگر چاہ رہا، کوئی امیر شخص کرنا چاہ رہا، زیادہ مہر دے کے کرنا چاہ رہا، تو اس کا جو ولی رہتا تھا وہ اس کو کرنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ تو چاہتا تھا کہ ساری جائیداد میرے حصے میں آئے، جبکہ ولی خود اس کا خواہش مند ہوتا تھا کہ اس کی ساری جائیداد میرے حصے میں آئے، میں ہی اس سے شادی کروں، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت ہے، خوبصورتی کی وجہ سے بھی وہ شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کے مال کی وجہ سے بھی وہ ولی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو یہ بھی صورت میں ولی کو اس سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ بھی یتیم لڑکیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی ایک صورت تھی۔ اور تو تیسری صورت یہ تھی کہ لڑکی نہ خوبصورت ہو نہ صاحب مال ہو، اس صورت میں ولی کو اس سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ یہی ناانصافیاں تھی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔
सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक शख्स एक यतीम लड़की की परवरिश करता था। इसने सिर्फ इस गर्ज से इसके साथ निकाह कर लिया कि वह खजूर के दरख्त की मालिका थी, वरना इसके दिल में इस लड़की की कोई मोहब्बत नहीं थी। इसके हक में ये आयत उतरी। यहाँ पर देखिए कि उस वक्त ऐसे हालात पेश आते होंगे ना, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फिर ऐसी आयतें उतार दी कि देखो ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे वाकयात उस वक्त होते थे कि जिसकी वजह से फिर ऐसी आयतें उतरी कि जिनको ये रोक दिया गया कि ये देखिए कि तुम निकाह तो कर सकते, तुमको अगर कोई पसंद आ जाए औरतें तो 2 भी निकाह कर सकते, 3 भी कर सकते और 4 भी कर सकते हैं। तो सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि उनके भांजे अरवा बिन ज़ुबैर ने इनसे इस आयत का मतलब पूछा, तो इन्होंने फरमाया, भांजे इस आयत का मतलब ये है कि एक यतीम लड़की अपने वली की परवरिश में हो और उसका तरके की रूह से इसकी जायदाद में हिस्सेदार हो, और वली को इसका माल और जमाल तो पसंद आए, मगर वो इसे इतना मेहर देने पर आमादा ना हो जितना इसे दूसरे लोग देते हैं, तो वो इससे निकाह ना करे। हाँ, अगर इतना दे ही दे तो फिर निकाह कर सकता है, वरना उसके अलावा दूसरी औरतों से जो इन्हें पसंद हो निकाह कर ले। 4 बीवियों तक की ऐसी बीवी की इजाजत, 4 तक बीवियों से निकाह की इजाजत दी गई। यतीम लड़कियों के सरपरस्तों को इन दोनों नाइंसाफियों से रोका गया और फरमाया कि तुम साहिब जमाल जो खूबसूरत लड़कियां हैं उनका इतना मेहर अदा कर सको जितना बाहर से मिल रहा है, तो तुम इससे निकाह कर लो, वरना थोड़ी औरतें हैं जिनसे हस्बे पसंद तुम 4 तक बीवियां कर सकते हैं, मगर इस शर्त के साथ कि इसमें मसावात का भी लिहाज रखना चाहिए, कि यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि तुम क्या करो, वइन खिफ तुम अल्लाह तुक्सितु, कि अगर तुम डरो इस बात से कि तुम इंसाफ नहीं रख सकोगे तो फिर मत करो। अगर तुम इंसाफ रख सकते हो चारों बीवियों में, चारों बीवियों का तुम नान नफका उठा सकते हो, चारों के बच्चों का तुम ख्याल रख सकते हो। अब ये नहीं है कि 1 का रख रहे, 2 का नहीं रख पा रहे, 3 का रख रहे, 2 का नहीं रख रहे। तो ये सारी चीजें फिर अगर ऐसा है तो फिर तुमको नहीं करना चाहिए। अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दो। और अगर ये काम ना कर सको तो फिर क्या करो, एक बीवी पर ही इक्तिफा करो। फिर इन कनीजों पर जो मतलब तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने रख दिए हैं, ये भी तुम्हारे ऊपर हलाल है। पहले के ज़माने में कनीज़ें भी हराम थी। अब यहाँ पर 4 से ज़्यादा बीवियाँ, पहले के ज़माने में ये होता था ना कि लोगों के पास 4 से ज़्यादा भी बीवियाँ हुआ करती थी। तो यहाँ पर 4 बीवियों का हुक्म भी फिर नाज़िल हो गया कि यहाँ पर कई-कई सहाबा जो थे, तो उनके पास क्या होता था, 9-9, 10-10 उनकी बीवियाँ थी। तो फिर जब ये आयत उतरी तो उनको ये कहा गया कि सिर्फ़ 4 बीवियाँ रखें और बाकियों को तलाक दे दें। तो यहाँ इस बात का ज़िक्र हो रहा है कि अगर तुम डरो और तुम इंसाफ ना कर सको, तो तुम उनके यतीम औरतों के बारे में, तो इनके बजाय तुम दूसरी औरतों से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद हो। मिनन निसाई औरतों में से मसना, सलासा व रुबा, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु, और अगर तुम ना इंसाफ कर सकोगे तो क्या करो फिर एक ही बीवी रखो। ये ज़्यादा करीब है कि तुम नाइंसाफ़ी ना करो। व आतुन निसा, और 2 औरतों को सदुकातिहिन्ना निहला, इनके मेहर खुशदिली से। अब देखिए कि मेहर जो है खुशदिली से देने की बात बताई जा रही। ऐसा नहीं है कि अच्छा उसमें भी सालों साल गुजर रहे हैं, मरने के टाइम पर भी क्या किया जाता है, मरने के टाइम बीवी को लाया जाता है और कहा जाता है कि अब तुम मेहर माफ कर दो। शौहर ने दिया नहीं ना पूरी जिंदगी भर, तो क्या अक्सर मैंने देखा है कई जाहिल घरों में, जहालत वाले जो दीन से दूर लोग हैं, तो उनके पास यही होता है कि शौहर जिंदगी भर मेहर अदा नहीं करता, और जब शौहर मरता है तो बीवी को लाकर ज़बरदस्ती उसको बोलने लगाया जाता है कि ज़ाहिर है बीवी भी बेचारी अब मरने के बाद तो शौहर से कोई हिसाब-किताब तो नहीं रखेगी, वो भी बेचारी, उसके दिल में कौन-सी सख्ती होती होगी। तो वो क्या, उनको क्या कहा जाता है कि अब इसको माफ़ कर दो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम खुशदिली से उनके मेहर अदा करो। फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन, फिर अगर वो खुशी से दें तुमको कुछ, मिन्हु इसमें से, नफ्सन दिल से, अपने दिल से, फ़कुलूहु तो तुम इसे खा लो, हनीयन मरियन, जितना चाहो तुम इसको शौक से खा लो, लेकर खा लो। अगर वो तुमको उससे ज़्यादा दें तो फिर उनको भी तुम खा लो लेकर। यानी कि अगर वो ज़्यादा, कभी ऐसा होता है कि अगर तुम्हें यह अंदेशा हो कि ये मतलब ये ज़्यादा भी अगर कोई दे रहा है बखुशी, कुछ मर्द ऐसे हैं कि अपनी खुशी से ज़्यादा भी अदा करें, और अगर बेइंसाफ़ी से बचने के लिए, या कि ऐसा ना हो कि कोई कमी हो जाए, तो मेहर बखुशी दे दिया करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से इसमें से कुछ छोड़ दें, अब औरतें चाहे कि छोड़ दें
کہ نہیں نہیں میں اپنے شوہر کو معاف کر رہی ہوں. اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہر کی حیثیت کا بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا کہاں سے دے گا. تو کبھی کبھی میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہو تو کیا کرتی ہیں عورتیں, اس کو چھوڑ بھی دیتی ہیں, معاف بھی کر دیتی ہیں. تو اگر وہ چھوڑ دے تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو, اور نادانوں کے ماں ان کو یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو ہے کہ ہسبینڈ وائف مل کر انجوائے کر رہے ہیں. اب اس میں کوئی ان کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر مہر نہ دیا تو لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوگا. تو پھر کیا ہے کہ پھر دونوں مل کے اچھے سے رہ سکتے ہیں, اچھے سے کھا پی سکتے ہیں. تو یعنی کہ اس میں یہ بات بتائی جا رہی کہ مہر سب سے پہلے ادا کرو اور خوشی خوشی ادا کرو. یہ نہیں ہے کہ تنگ پڑ رہے اچھا دینا ہے دیں گے رکو ابھی 10 سال کے بعد دیں گے 20 سال کے بعد دیں گے, بلکہ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ شادی کے وقت ہی مہر ادا کر دیا جائے. سب سے بہترین طریقہ یہ. اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیا کریں کہ مہر جتنی جلدی ہو سکے وہ ادا کر دیں. کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بنایا نا اس کا, کہ جو اس میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتُهُنَّ, یہ بھی ایک صدقے کی طرح, ایک مہر دینا خوش دلی سے ایک صدقے کی طرح ہے. پھر وہاں پر بھی بتا دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیں بیویاں تو پھر کوئی بات نہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ, اور نہ تم دو بے وقوفوں کو, اموالکم ان کے مال, التی جعل اللہ, وہ جن کو بنایا ہے اللہ نے, لکم تمہارے لیے, قیامن یا ان کے گزر بسر کا سبب بنایا ہے, ورزقوہم, اور تم انہیں کھلاؤ, فیہا اس میں سے, وقسوہم, اور انہیں پہناؤ, وقولوا لہم قولا معروفا, اور کہو ان سے بات اچھی. اب یہاں پر ان کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بے وقوف سے مراد کیا ہے کہ کم بچے نادان ہیں, جیسے ابھی نادان ہے تو ان کے مال ان کو واپس نہ کرو. اب ان کے باپ کا انتقال ہو گیا, بچے نابالغ ہیں, چھوٹے ہیں, وہ اپنے مال تو نہیں سنبھال سکیں گے نا. تو یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نادانوں کے مال ان کو واپس نہ کرو, جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے سنبھالنے کے لیے, تو تم اس کو سنبھالو, اور ان کے مال میں سے انہیں کھلاؤ بھی اور انہیں پہناؤ بھی, اور جب ان سے بات کرو تو اچھی بات کرو. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب یتیم بچے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اگر مال نہ ہو تو لوگ تو ان کو اتنا زیادہ گرا ہوا محسوس کرتے ہیں کہ ان کو بلاتے ہیں کھانے پینے کے لیے بھی, اگر بلاتے ہیں تو پہلے ان سے 2-4 کام کروا لیتے ہیں. اکثر ہمارے خاندانوں میں اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ جو یتیم بچے ہیں ان کو کس لیے بلاتے ہیں کہ آج دعوت ہے گھر میں. ان کو دعوت کے لیے نہیں بلایا جاتا, بلکہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دعوت ہے تو پہلے کام وام سب کر لو, پھر کھانا بھی کھا لینا. تو یہ نہیں کرنا ہے ان کے ساتھ, یہ نادانوں کے مال ان کو واپس بھی کرنا ہے, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے, اور ان کے ساتھ معقول حساب کتاب بھی, اور اچھی بات بھی. یہ نہیں کہ بس چلو ان کے ساتھ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ان کو تانے دے رہے ہیں, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کمزور ہے, ان کے مال بھی ہڑپ لے رہے, ان کے مال بھی کھا لے رہے, اور ان کو بلا رہے بھی تو صرف کس لیے بلا رہے, صرف کام کاج کے لیے. اکثر ہمارے عام گھرانوں میں یہی ہوتا رہتا ہے کہ کام کے لیے تو بلایا جاتا ہے, لیکن دعوت کس کی ہوتی ہے, بڑے بڑے لوگوں کی, بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑی بڑی ڈشز بن رہی ہیں, اور جب بن جاتا ہے تو یتیموں کے حصے میں جا رہا ہے, یتیم رشتہ داروں کے حصے میں جا رہا ہے کہ چلو اب ٹھیک ہے, اب یہ بچ گیا, اب کوئی کھانے والا نہیں ہے, فریج میں جگہ نہیں ہے تو تم لے کر چلے جاؤ. تو یہ گناہ کی بات ہے. یہاں پر اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ ان کو تم وہی کھلاؤ پلاؤ, اچھے طریقے سے ان کو کھلاؤ پلاؤ اور انہیں پہناؤ, اور اچھی بات کرو. اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے نا. تو یہاں پر بھی بات بتائی جا رہی ہے, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اچھی بات کرنا ہے ان سے. یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جھڑک رہے پھڑک رہے. اب ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہے نا, اب ان کو کون ان کے سائڈ سے بولے گا. تو کیا کرتے ہیں رشتہ دار, باقی رشتہ دار ان کو جھڑکتے ہیں, ان کو باتیں سناتے ہیں. اب ظاہر ہے بیچارے بچے جا کر کس کو ہی بولیں گے, ان کے تو کوئی ہے نہیں ماں باپ. تو یہاں یہ بات بھی ہمیں سکھائی جا رہی ہے. دیکھیں نا, اسلام کتنا اچھا مذہب ہے, ہر چیز کی طرف ہمیں پوائنٹ آؤٹ کروا رہا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا, ہر چیز کی طرف کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک انسان بنا رہا ہے, تقوی ہمارے اندر کیسے آئے گا. یہ سب چیزیں ہم کریں گے تو ہمارے اندر تقوی آئے گا نا. تو یہاں پر ان سے اچھی بات کرنا, قولا معروفا. آیت نمبر 5 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.